جتنے بھی یہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے، الزویر ہے، تو یہ ہمارے ایجنسیز میں اسپیشلی آئی ایس آئی کا اس میں مین کلیدی کردار ہے۔ پہلے اس طرح کی کاروائیاں ہوتی تھی وہ بلوچ اکثریت کی جو ایریاز ہوتے تھے ادھر ہوتی تھی، اس دفعہ جو ہے وہ پشتون اکثریتی علاقوں میں یہ ہوا تو 2020 میں انہوں نے انڈین را نے ایک اور کنسورشیم آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی جس میں یہ براس کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملایا۔ مہرنگ بلوچ کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر جب پشتونوں کے حوالے سے بات آتی ہے تو منظور پشتین کا کردار آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ مارنگ جو ہے، دیکھیں کہ مارنگ تو ایک پراکسی ہے، فرنٹ سمجھ لیں بی ایل اے کی ہے۔ السلام علیکم، وائٹ نیوز ٹرینڈنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مانور قریشی۔ ناظرین، بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایک آپریشن کیا گیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں کلدم بی ایل اے کے 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ آپریشن موسیٰ خیل کے علاقے میں کیا گیا ہے۔ موسیٰ خیل کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ گزشتہ ماہ غیر مقامی مسافر جو تھے ان کی نشاندہی کی گئی۔ نشاندہی کرنے کے بعد جو کہ وہاں کے غیر مقامی مسافر تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس طرح کے آپریشنز کرنا خطے میں امن کے لیے بہت بڑا اہم اقدام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں پرامن ماحول قائم کرنے کے حوالے سے سیکورٹی فورسز بہت زیادہ متحرک ہیں، کام کر رہی ہیں۔ ہم اسی طرح کے آپریشنز کے حوالے سے بات کریں گے، بلوچستان کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ جو پروگزز چل رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے۔ مسعود صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے اس آپریشن کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو تھا یہ کتنی بڑی کارروائی تھی اور کتنے بڑے نقصان سے ہم بچ گئے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے وہ آپ بات کر رہی ہیں موسیٰ خیل کے جو آپریشن وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا، اور دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے بیسیکلی جو انٹیلیجنس ان پٹ آتی ہے مینلی جو پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں اٹ از مینلی دی آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس ہوتی ہے جو بیسیکلی یہ آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، لیڈ دیتی ہے، اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی یہ آپریشنس ہوتے ہیں اور پھر سیکورٹی فورسز آن گراؤنڈ اس جگہ پہ جاتی ہیں۔ سو پاکستان نے اگر ہم دونوں خیبر پختونخوا بلوچستان بھی دیکھیں تو تھاؤزنڈس اس سال کے تک آپریشن جو ہے اس کے اختتام تک ہو چکے ہیں، اور جس میں یہ ہے کہ آپ جب یہ آپریشن کرتے ہیں تو لائکلی جو ایک پلان بنا ہوتا ہے، ایک آپریشن ہونے لگا ہوتا ہے جو ٹیررسٹ نے پلان کیا ہوتا ہے، آپ پری ایمپٹیلی اس کو روک دیتے ہیں تو وہ ایک سکسیس ہوتی ہے، جس سے جو تباہی کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں جس سے ایک امپیکٹ کریٹ کریں تو وہ آپ روک سکتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں جو ہیں جتنے بھی یہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے، الزویر ہے، تو یہ ہمارے ایجنسیز میں اسپیشلی آئی ایس آئی کا اس میں مین کلیدی کردار ہے۔ اور دیکھیں کہ انفارچونیٹلی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیہائنڈ دی سین بیسیکلی ساری کنٹریبیوشن انٹر سروسز انٹیلیجنس کی ہوتی ہے، ایگزیکیوشن کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جو پہلے اس طرح کی کاروائیاں ہوتی تھی وہ بلوچ اکثریت کی جو ایریاز ہوتے تھے ادھر ہوتی تھی، اس دفعہ جو ہے وہ پشتون اکثریتی علاقوں میں یہ ہوا ہے تو کیا اس میں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا کچھ گٹھ جوڑ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا امن خراب کرنے جی ہاں، دیکھیں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، دس از اے نیو، ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور لیکن جہاں پہ جتنے واقعات ریسنٹ پاسٹ میں ہے، چاہے وہ موسیٰ خیل ہے، دکی ہے، یہ پشتون ڈومینیٹڈ بیلٹ ایریاز ہیں۔ ایون موسیٰ خیل میں 90% پشتون ہیں، دکی میں میجارٹی پشتون ہے۔ اگر آپ ریکال کریں زیارت ریزیڈنسی پہ حملہ ہوا تھا تو زیارت میں 100% پشتون سے ہیں، تو یہ ہے کہ باہر سے لوگ آ کے انہوں نے ان ایریاز میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ اب جہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک نیکسس بنتا ہے، وہ ایسے بنتا ہے کہ 2018 میں انڈیا نے افغانستان میں جب یہ موجود تھے تو وہاں پہ ایک تنظیم بنائی تھی براس کے نام سے، بلوچ راجی اجوئی سنگڑ، جس میں جو بلوچ ملیٹنٹس جتنے بھی تھے اس میں بی ایل اے بھی تھی، بی ایل ایف والے بھی شامل تھے، اور بی آر اے بی آر جی والے شامل تھے۔ ان کو نیکسس کروا کے، ان کو الائنس کروا کے ان کو ٹاسکنگ کی تھی اسپیسیفکلی ٹو آپریٹ ان بلوچستان اور کراچی۔ 2020 میں انہوں نے انڈین را نے ایک اور کنسورشیم آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی جس میں یہ براس کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ جب آلدو ان کی نظریاتی طور پر دیکھا جائے تو
اختلاف ہے. ایک مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں, دوسرا لنگوسٹک یا ایتھنک بیسس پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن سنس ان کو جو ان کے ہینڈلرز تھے, جو را والے تھے, انہوں نے ان کو آپس میں ملوایا. سو دیٹس وائی دیکھیں کہ ان میں جو سوسائڈ بمبنگ کا کنسپٹ آیا, جو مجید بریگیڈ میں آیا, جو BLA کا حصہ ہے, 2018 میں پہلا سوسائڈ اٹیک ہوا بلوچستان میں, تو وہ ٹریننگ دینے والے TTP والے اس میں شامل تھے. اور پھر دیکھیں, اور دوسرا اسٹیبلش ریسنٹلی ہوا, اگر آپ کو یاد ہو, ایک TTP کا دفاعی کمیشن کا امیر تھا, اس کا نام تھا نصر اللہ, اس کو منصور بھی کہتے تھے, حکیم اللہ بھی کہتے تھے. وہ پکڑا گیا وائل کراسنگ پاکستان افغان بارڈر, کوئٹہ میں پکڑا گیا. سپن بولدک سے وہ کراس کرنا تھا. اس کی اگر اسٹیٹمنٹ آپ ریکال کریں, اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں, BLA کا جو ہیڈ ہے بشیر زیب کے ساتھ, نور ولی محسود آپس میں ملتے رہے ہیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے تھے را والے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو ٹاسکنگ ملی تھی کہ آپ نے سپن بولدک سے کراس کر کے جانا ہے انسائڈ بلوچستان, اور خزدار کے ایریا, اس کو ایریا آف آپریشن تھا, اور وہاں پہ انہیں CPEC کو بھی ٹارگٹ کرنا تھا, اور بہت سارے دوسرے واقعات کرنے تھے. لیکن یہ پکڑا گیا. تو ہی سیٹ کی جی بشیر زیب نے, BLA کے لوگوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا آن دی آرڈرز آف بشیر زیب جو BLA کا ہیڈ ہے, لیکن سپن بولدک سے کراس کرتے ہوئے پکڑا گیا. اس سے بھی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ نیکسس جو ہیں بٹوین TTP اور بلوچ ملیٹنٹس کے ساتھ, تو وہ بھی ہے. پھر دیکھیں کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے سچویشن کریٹ کی جائے بلوچستان میں جو لسانیت پہ ہو, جس میں پشتون اور بلوچ کو آپس میں لڑایا جائے. تو وہ مقاصد ان کے ہیں. لیکن میرا خیال میں بلوچ بھی محب وطن ہے, پشتون بھی محب وطن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگ کون سے, چاہے وہ بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, جو ایک پراکسی کے طور پہ ابھی آپریٹ کر رہی ہے. یعنی کہ دونوں کا جو ایک مقصد ہے پاکستان کا امن خراب کرنا, وہ دونوں کا اینڈ ریزلٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مقصد بھی یہ بھی دیکھ لیں کہ را جو چاہتے ہیں, ایک تو را ہے, اس کے پیچھے اور بھی طاقتیں ہیں. وہ نہیں چاہتے پاکستان کے اندر CPEC کا یہ جو پروجیکٹ یہ چلے یہاں پہ. سو دیر فور دے وانٹ ٹو انڈرمائن دی ریلیشن بٹوین پاکستان اور چائنا, اس سے وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ نہیں چاہتے ہیں گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو, کیونکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ سے کیا ہو گیا, وی آر پرووائڈنگ دی شارٹیسٹ انرجی کوریڈور ٹو دی ویریس کنٹریز. سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا. چائنا کے لیے شارٹیسٹ روٹ ہے, ہمارے لیے اپنا فائدہ ہے. سینٹرل ایشیا سے مائنز منرلس ہماری طرف آئیں گے, انرجی ہے, گیس کی بجلی وہاں سے ہماری طرف آئے گی, تو فائدہ ہمارا بھی ہے, چائنا کی بھی ہے. تو بہت سارے ممالک ہیں لیونگ اسائڈ, انڈیا تو ہے لیکن اور بھی طاقتیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو انڈرمائن کیا جائے. تو بائی یوزنگ دیز پراکسیز, دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان سائڈ بلوچستان اینڈ آلسو ان کراچی. صحیح. اچھا, جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں پشتون کے حوالے سے, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈویژن کے لیے کام کیا جا رہا ہے, وہی بات ہے ڈیوائڈ کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. اب ایسے BLA نے اگر رواں سال کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً 8 سے زائد پشتونوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. اب ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہرنگ بلوچ کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور پھر جو پشتونوں کے حوالے سے بات آتی ہے تو منظور پشتین کا کردار آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اب, یا جو پرانے ان کا جو ہم نے دیکھا ان کی جو ہسٹری رہی ہے اس حوالے سے, تو اب ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اب جو ریسنٹ جو کلنگس ہوئی ہیں بلوچستان میں, اس میں بلوچستان کے پشتون بھی شامل ہیں, چاہے وہ دکی کے کول مائنس میں بھی واقعہ ہوا ہے, یا ادھر پنجگور میں جو ایک سیکیورٹی کمپنی کے لوگ تھے وہاں پہ ہوا ہے, یا مساخیل میں جو ہوا ہے, اس میں بھی پشتون لوگ شامل ہیں جن کو اس میں اسیسینیٹ کیا گیا ہے. تو ایک تو وہ فیکٹر. دوسرا مارنگ جو ہے, دیکھیں کہ مارنگ تو ایک پراکسی ہے, فرنٹ سمجھ لیں BLA کی ہے, اور جو ان کا جو نظریہ ہے, جو آرڈرز ہوتے ہیں, جو کنسپٹ آتے ہیں ہینڈلرز کی طرف سے, را کی طرف سے آتے ہیں, جو ایلزویر سے آتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور ایک قسم کی انتشار پھیلانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک برین واشنگ ہے, خواتین کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. اور بلوچ روایات کے خلاف دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, خواتین کو استعمال کیا گیا, چاہے وہ سوسائڈ بمبر کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں یا کیریئر کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. بلوچ کی روایات میں نہیں ہیں, تو لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا ہے. اور پبلک دیکھیں ذہن سازی کی جا رہی ہے,
اور ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ایون بلیک میلنگ. اگر آپ یاد کریں تو ریسنٹلی عدیلہ بلوچ جو پکڑی گئی تھی, جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جس نے ایک انٹرویو دیا تھا, اس میں اس نے بتایا تھا کس طریقے سے اس کو لے کے گئے تھے اور وہاں پہ آئی تھی, اور وہ اس کے بعد وہ افسوس کا اظہار کر رہی تھی. تو وہ ہے. تو جو مارنگ بلوچ جو ہے یہ ایک سمجھ لیں ہے کہ ایک پراکسی ہے بی ایل اے کے لیے, اور اس کے پیچھے بہت سارے ایجنسیز ہے اس کو یوز کر رہے ہیں تو بیسیکلی کہ آپ سمجھ لیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں. صحیح. جہاں تک منظور پشتین کی بات ہے, دیکھیں منظور پشتین بھی جو پی ٹی ایم بنی تھی یہ یکدم نہیں بنی. اٹ واز ناٹ اے اسپونٹینیس کریشن, کوئی نہیں تھی. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ذہن اور ایک آئیڈیا اس میں تھا. اور دیکھیں کہ جو ہے پی ٹی ایم جو تھی پہلے جو یہ جو محسود ایک جو تھی پروٹیکشن موومنٹ تھی, بعد میں اس کو پی ٹی ایم انہوں نے بنایا, اور اس میں بھی پیچھے سے جو تھے کافی جو اس میں لوگ جو تھے, انڈیا اس میں شامل تھی, اس میں افغانستان والے شامل تھے. اگر آپ کو دیکھیں کہ یہ جو پی ٹی ایم والے لوگ تھے جی کہ اسپیسیفکلی ایک اسپیشل ٹوپی کے ساتھ یہ نمودار ہوئے ہیں, ورنہ پشتون بیلٹ میں اس طرح کی ٹوپیاں استعمال نہیں ہوتی. سو دیٹ واز اے سمبل کہ پی ٹی ایم والے ایسی ٹوپی پہن کے آئیں گے تو کہ وہ پی ٹی ایم کا حصہ ہے. اور اس کو فنڈ کیا تھا کہ ثبوت دیے گئے تھے 2019 میں. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام ثبوت دیے تھے کہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, کس کس سے مل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. چاہے تو وہ کلیئر کٹ ہے, یہ بھی ایک پراکسی ہے. اور دیکھیں وہ دے آر ورکنگ فار ہوسٹائل ایجنسی سے انفارچونیٹلی, لیکن ابھی ان کو بھی بین کر دیا گیا ہے. اور دیکھیں یہ نام تو پشتونوں کا استعمال کریں. پشتون جتنا خیبر پختونخوا کے پشتون محب وطن ہے, پیٹریاٹ, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سب سے زیادہ نقصان جو اٹھانے والے خیبر پختونخوا کے پشتون ہیں. شہادتیں سب کی وہاں پہ ہے. وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ کیجویلٹیز ان کی ہیں, لیکن سٹل وہ فور فرنٹ پہ ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ چند لوگ تھے جن کی کوشش یہی تھی کہ اب ریسنٹلی انہوں نے کوشش کی, ایک جرگہ بلوانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ پھر گورنمنٹ خیبر پختونخوا نے ایک اچھا کردار ادا اس میں کیا, وہ پھر انہوں نے مل کے یہ جرگہ کیا ہے. تو دیکھیں کہ بیسک مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹو ملائن دی انسٹیٹیوشنس آف دی کنٹری, گورنمنٹ آف پاکستان کو ملائن کرنے کا مقصد تھا, لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں. دیکھیں کہ جینون جو بھی کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی رسپانسبلٹی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ان کو ایڈریس کریں. میرے خیال میں جتنا کام کنٹریبیوشن پاکستان آرمی نے ایسٹ وائل فاٹا میں کیا ہے, ایلزویر خیبر پختونخوا میں کیا ہے, میرے خیال میں کسی ادارے نے کیا نہیں ہے. یہ ذمہ داری تو ویسے گورنمنٹ کی بنتی ہے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کرائیں. اگر لوگوں میں کوئی مسائل ہیں, کوئی ہیں, تو ان کو ایڈریس کریں. صحیح. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جس طرح ہم ایجنسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم آؤٹر پاورز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بھارت اس کا ہمیشہ راہ کے حوالے سے بات کریں, بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے پاکستان میں, اور خاص طور پہ بلوچستان میں. اگر ہم سیپریٹسٹ موومنٹ کی بات کریں یا ہم بات کریں اس چیز کی کہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کیا اس چیز میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی جماعتیں جیسے بی ایل اے ہے, جیسے ٹی ٹی پی ہے, ان کو اپنے ساتھ بٹھا چکا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت کی یہ جو کاروائی ہے یہ ایک سکسیسفل مشن ان کا ہو گیا ہے؟ دیکھیں انڈیا نے آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا پاکستان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ رائٹ فرام 1947 سے. تو وہ دیکھیں لیونگ اسائڈ جموں اینڈ کشمیر کا ایشو جو کور ایشو ہے, وہ انہوں نے کہا یہ پاکستان کیسا بن گیا. اور پاکستان آج واحد ایک طاقت ہے جو کھڑا ہے اگینسٹ دی ہیجمنک ڈیزائن آف انڈیا. تو وہ دیٹ از دا مین وجہ ہے. سو ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. تو اس کے لیے تو بیسٹ ان کو جو اپرچونٹی ملی وہ دیٹ واز افغانستان. تو افغانستان کو ارلی 50s سے یہ یوز کر رہے ہیں. پختونستان کا جو سٹنٹ چلا اس میں بھی انڈیا اس میں شامل تھا. اور سبسیکوینٹلی دیکھیں دی سو کال کنسپٹ, میں وہ لفظ بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ڈیورن لائن, دس از ناٹ ڈیورن لائن, دس از دی انٹرنیشنل بارڈر بٹوین دی ٹو سورن اسٹیٹس.
لیکن اس کو بھی پش کیا جاتا ہے ایز اے نیریٹو کے طور پہ پشتونستان کا. ابھی آپ دیکھیں لر اور بر کی بات اوپر اور نیچے والے. پاکستان میں دیکھا جائے تو زیادہ پشتون ہیں, افغانستان میں 1.5 کروڑ ہیں, یہاں 4 کروڑ پشتون ہیں, تو افغانوں کو آ کے ہم سے ملنا چاہیے. 42% ٹوٹل پاپولیشن ہے افغانستان کی وہ پشتون ہے. ریسٹ 58% آپ دیکھیں تاجک ہیں, ازبک ہیں, ہزارہ ہیں, ترکمن ہیں. تو وہ ان کی اپنی ایک وہاں پہ اسٹینڈنگ ہے. تو وہ ہے. اب انڈیا نے کیا کیا کہ اسپیشلی ان دا لاسٹ 20 ایئرس جب گورنمنٹ تھی کرزئی کی اور اشرف غنی کی تھی, تو انہوں نے ورچولی دے ٹک اوور دی کنٹرول آف افغانستان. افغانستان کے تمام 34 صوبوں میں تمام گورنرز کے ساتھ را کے کنٹیکٹس تھے, اور اس کے علاوہ دیور 66 ٹریننگ کیمپس ٹیررزم کے لیے افغانستان کے اندر تھے, جو اسپیسیفک تھے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے. چک ہیگل اس وقت کے سیکرٹری ڈیفنس تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے. ہی از آن ریکارڈ ہو سیٹ دی کہ انڈینس دے آر یوزنگ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ ٹو ڈسٹیبلائز پاکستان. ٹھیک ہے نا, وہ ثبوت بھی ملیں. پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ کلبھوشن یادو بلوچستان سے پکڑا گیا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھا. پھر پاکستان نے بلوچستان اسپیسیفک 3 ڈوزیر بھی جمع کرائے ہیں کہ اس میں آپ کس طرح کے ثبوت بھی دیے ہیں. ہم نے یہاں تک ہے 4 ایسے بندوں کے نام دیے تھے کہ دے ہیو بین وائلیٹنگ 1257 پرابلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ایک ریزولوشن ہے کہ آپ ٹیررزم انوالو ہو تو آپ پھر وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایک بندہ تھا, 2 کے مجھے یاد ہے, ایک پٹنائک تھا, وہ انوالو تھا سراج ریحسانی پہ جو اٹیک ہوا مستونگ میں الیکشن ریلی میں, کوئی 300 کے قریب شہادتیں ہوئی تھی. اور ایک انگورا تھا, وہ بھی جلال آباد بیٹھا ہوا تھا جب اے پی ایس پشاور میں اٹیک ہوا, تو ہی واز ان کنٹیکٹ ود دی اٹیکرز. سو انڈیا کی انوالومنٹ ہے, اور انڈیا دیکھیں ٹوٹلی اب افغانستان کے اندر ٹوٹل ٹی ٹی پی تو ان کے ایک پراکسی ہے. ٹھیک ہے نا, ادھر سے آرڈرز ملتے ہیں, فنڈز ملتے ہیں. اور اسی طرح براس میں نے آپ کو بات کی ہے آلریڈی ہیں, کیونکہ یہ سارے جتنے براس کے ہیں وہ انڈیا جاتے رہے ہیں آتے رہے ہیں. اگر آپ یاد کریں یہ جو تھے گلزار امام شامبے جو تھا وہ پکڑا گیا تھا پچھلے سال, تو اس نے بتایا تھا کہ میں انڈیا کئی دفعہ گیا ہوں اور وہاں سے کس طرح ٹاسکنگ وغیرہ ہوتی تھی. تو انڈیا تو 100% اس میں انوالو ہے. تو بریگیڈیئر صاحب جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی انوالومنٹ کی, وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے جتنا ان دہشت گرد تنظیموں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے, پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح تو وہ افغان طالبان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس کا یہ جو کارروائی ہے جو پاکستان کے امن کو خراب کریے, پاکستان میں دہشت گردی کے فروغ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ کر رہی ہے, تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ان فیوچر؟ دیکھیں ابھی بدقسمتی سے افغان طالبان بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ان سے ہمیں توقع نہیں تھی. ایگزیکٹلی. افغان طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد ہمیں بھی یہاں پاکستان میں بڑی خوشی منائی گئی کہ وہ طالبان آئے ہیں تو ہمارے ویسٹرن بارڈرز ابھی محفوظ ہوں گے. لیکن ہم ہماری توقع کے برخلاف پاکستان میں 2020 میں جو ٹیرر اٹیکس تھے ٹوٹل ہوئے تھے 49, 86% ریڈکشن تھی ٹیرر اٹیکس میں. لیکن افغان طالبان کے 2021 میں آنے کے بعد جو آپ نے سرچ دیکھی, رائٹ فرام چترال نیچے آپ آئے باجو, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, کرم میں, زوب میں, اور ہم نے کوئٹہ میں بھی دیکھا, اور نیچے جا کے نوشکی اور تفتان تک کے ایریاز میں یہ ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک تو جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس جیلوں میں تھے ان کو چھوڑ دیا, اور جو امریکن ویپنس تھے ان کو دے ہیو بین ان آرم ود دوز ویپنس. اور اس کے بعد فائنینشیل اسسٹنٹ ہے, لاجسٹکس ہے, لبرٹی ہے, اور اس کے بعد ریکروٹمنٹ بھی مل رہی ہے. اور افغان طالبان آنے کے بعد پاکستان اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 93% ٹیررسٹ اٹیکس بڑھ گئے ہیں, 5% سوسائڈ اٹیکس بڑھ گئے ہیں, اور اس میں افغان نیشنلز بھی انوالو ہیں. سو انفارچونیٹلی افغان طالبان دے آر اسپانسرنگ ٹیررزم ان سائڈ پاکستان تھرو دیز پراکسیز. وہ پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے. صحیح. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا یہ جو اصل چہرہ ہے یہ امریکہ اور کینیڈا نے بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے, ان کے خلاف ثبوت دنیا تک پہنچائے ہیں. اب پاکستان میں ان کی مداخلت جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا یہ وقت صحیح ہے کہ پاکستان بھی اب آواز اٹھائے, اور پاکستان کو یہ جو بھارت کی مداخلت ہے اس میں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ جی ہاں, دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. ہم جس طرح میں نے کہا 5 ڈوزز ہم آلریڈی جمع کرا چکے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ
انہوں نے سکھوں کو اسیسینیٹ کیا، کینیڈا میں بھی کیا ہے، اٹیمپٹس کیے ہیں پنوں کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے نیو یارک میں، لیکن پاکستان کے اندر جو 10 کشمیری مارے گئے ہیں اور چند سکھ تھے یہاں پہ، پرمجیت سنگھ پنجابل لاہور میں مارا گیا، ایک ہرمیت سنگھ تھا وہ بھی لاہور میں مارا گیا، اور سکھ جو ایک پشاور میں مارا گیا، اس میں بھی انڈین را انوالو ہیں۔ ہم نے تو ابھی 2 اسٹیبلش کیے ہیں کشمیریوں کے کہ اس میں انڈین انوالومنٹ، سو پاکستان کے پاس ایک کیس بنتا ہے، ہم ایک اور ڈوزیر بنائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پیش کریں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں پیش کریں ود ایویڈنس جو ہمارے پاس سے، یورپین یونین کو ہم دیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیں، OIC کو دیں، اور باقی دوسرے الائنسز کو دیں کہ دیکھیں کہ کینیڈا نے بھی اسٹینڈ لیا ہے، امریکہ نے بھی اسٹینڈ لیا ہے۔ جیک سلیون نے یہ کہا کہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا ریگارڈلیس آف دی کنٹری وی ول اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ اوور پرنسپلس۔ تو وہ انڈیا کے لیے بھی میسج تھا کہ ہم اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں، ڈسپائٹ دی فیکٹ انڈیا از اے اسٹریٹجک الائی جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو اب ریسنٹلی جس طریقے سے اسٹینڈ انہوں نے لیا ہے، تو میرا خیال میں سو اٹ ہیز بین ایسٹیبلش نو کہ انڈیا ایک روک اسٹیٹ ہے، اے کنٹری وچ از ایکسپورٹنگ ٹیررزم، اور جس میں باہر کے ملکوں میں جا کے ٹرانس نیشنل ریپریشن میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو ایلیمینیٹ کر رہا ہے۔ صحیح، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب انڈیا ہوش کے ناخن لے گا، اور یہ جو خطے میں امن کی صورتحال ہے جس کو خراب کر رہے ہیں، اس میں پاکستان نے جس طرح آپ نے کہا ڈوزیر جمع کرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اب آواز اٹھا رہی ہے، صرف اب یہ نہیں ہے کہ ساؤتھ ایشیا، اب تو ویسٹ نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ انڈیا ہمارے ملک کا امن اور سلامتی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اینڈ آئی ہوپ سو ان دا فیوچر وی آر ہیونگ اے سیفر ریجن۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب موجود تھے، جو کہ بات کر رہے تھے پاکستان کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی انڈیا کے رول، یہ جو ریجن میں ہمارا پیس ڈسٹرب کیا جا رہا ہے انڈیا کی جانب سے، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنی میزبان ماہنور قریشی کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے وائٹ نیوز ٹرینڈنگ۔